الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد میرے محترم اسلامی بھائیوں بہنوں، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق اسلام کے نہایت بابرکت عظیم دنوں سے ہے، اور وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن کے بارے میں بہت سے مسلمان غفلت کا شکار رہتے ہیں، حالانکہ یہ دن اللہ تعالی کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی وقت کو خاص عظمت دی گئی ہے تو وہ یہی دن ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذرا سوچئے، جس وقت کی قسم خود اللہ تعالی کھا رہے ہیں اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ میرے عزیز، یہ دن صرف عبادت کے نہیں بلکہ قربانی، اطاعت، صبر اور اخلاص کے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ اطاعت کی ایسی مثال ہے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں مگر اپنے غرور کو قربان نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو قربان نہیں کرتے۔ ذوالحجہ کے ان دنوں میں یوم عرفہ کی خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کا دن 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
سوچئے صرف ایک دن 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں نکلتے، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیے یہ 10 دن ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ابھی موقع ہے، نمازیں درست کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، والدین کو راضی کر لو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، صدقہ دو، توبہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر ذوالحجہ میں روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم اگلے سال یہ مبارک دن نصیب ہوں گے یا نہیں۔ یہ سن کر لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آج کتنے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج قبروں میں جا چکے ہیں۔ جنت البقیع اور دنیا کے بے شمار قبرستان ہمیں خاموشی سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، موت اچانک آ جائے گی، جو آج زندہ ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دنوں کو غفلت میں مت گزارو، راتوں میں تہجد پڑھو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، تکبیرات پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اگر طاقت ہو تو قربانی ضرور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالحجہ کے مبارک دنوں کی قدر کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہم پر مہربانی کرنے والا، ہماری سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہی ہمیں حج کی استطاعت دیتا ہے، بندے کی بس کی بات نہیں۔ مال جتنا مرضی ہو، مال کی فراوانی ہو، جب تک اللہ تعالی کی چاہت نہیں، مالدار بھی حج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر نصیب نہ ہو تو حاجیوں کی دعاؤں میں، اگر نصیب نہ ہو تو حاجیوں کی دعاؤں میں بھی طاقت نہیں ہوتی، اگر نصیب میں ہو تو حاجیوں کی دعاؤں میں اللہ وہ طاقت رکھتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو آؤ، دوڑ کر آؤ میری مغفرت کی طرف، اپنے لیے بخشش مانگو، اپنے والدین کے لیے بخشش مانگو،
اللہ ایمان کو زندہ رکھنے والا ہے اور ایمان کو قائم رکھنے والی میری ذات ہے اللہ کی۔ وہ اللہ جو انسان کو سلامتی پر رکھتا ہے اور سلامتی پر ہی موت دیتا ہے، اس کو پہچانو۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح واضح کر کے دکھا دی۔ ایک انسان اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی ہر عطا، اللہ تعالیٰ کا ہر فضل و کرم ہمارے وجود میں موجود ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، ہم اللہ کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سانس بھی اللہ کے حکم سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ ہماری زبان بولتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ بولتی ہے۔ میرے مالک کا حکم نہ ہو زبان کچھ نہیں بولتی۔ زبان کی قدر گنگوں سے پوچھو، آنکھوں کی قدر نبینوں سے پوچھو، صحت کی قدر بیماروں سے پوچھو، مالداری کی قدر غریب لوگوں سے پوچھو جو رات دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ غفلت سے اپنی زندگی کو نکالو۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کو منانے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ باقی دنیاوی جو لوازمات ہیں اللہ اپنے فضل سے پورے کرتے ہیں۔ کوشش کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، آگے عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی۔ اکثر مفسرین اکرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام قرطبی اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔ جب اللہ تعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن کتنے عظیم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی سورۃ حج میں فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ مفسرین اکرام نے فرمایا ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے تھے۔ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر، تحلیل، تسبیح کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یہ الفاظ زبان پر جاری رکھنے چاہیے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا عظیم واقعہ سورۃ صفات میں بیان ہوا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر
ابا جان وہی کریں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا اصل ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہی قربانی آج عید الاضحیٰ کی صورت میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں قربانی صرف رسم نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، عبادت۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ توبہ کی طرف بلاتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یہ دن توبہ کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ دیکھیے توبہ کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، یہ افضل دن ہے۔ گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، اپنے گناہ بخشوائیں، اپنے رزق میں اضافے کی دعا کرمائیں۔ جو بھی کریں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم مانگنے والے بنیں، اللہ تو اپنی رحمتوں سے، اپنے خزانوں سے دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی عطائیں بہت ہیں، ہمارا مانگنا کم ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں؟ اللہ بہترین ذات ہے، عظیم ذات ہے، جو سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ، صفا مروہ، میدان عرفات میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی عبادت، روزہ، ذکر، صدقہ کے ذریعے ان دینوں کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ یوم عرفہ کے بارے میں اگرچہ قرآن میں نام لے کر ذکر نہیں مگر سورۃ مائدہ کی مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیات یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا میرے عزیزو، یہ دن ہمیں یہ سبق دیتے ہیں اپنی نمازوں کو درست کریں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، غریبوں کی مدد کریں، دلوں سے نفرت نکالیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ شاید یہ ذوالحجہ ہماری زندگی کا آخری ذوالحجہ ہو۔ کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ جنت المعلی، جنت البقیع کے قبرستان ہمیں خاموشی سے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو زوال ہے، عروج نہیں ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ تحفہ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔